أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے او جو کوئی ایمان لایا ہو، اے ہدایت سنی لیو. لا تقربوا الصلاۃ نماز رے نیڑا بھی متے جاؤ. وانتم سکارا یہ حالت میں کہ ابھی نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون اتے تک کہ ابھی سمجھن لگو کہ منہ سے کی کہہ رہا ہو. تو پچھے سمجھو نشو ختم تھی گیو اور نشیری حدرو بھی بیان تھی گیو کہ آدمی تو نشے میں ہوئے کہ خود کی رہے ہو خود ہوئے نہ پتو نہیں ہوئے. ماں بہن بیٹی رو فرق نہیں ہوئے، بیوی رو فرق نہیں ہوئے. ولا جنوبن اور حالت جنابت بھی الا عابری سبیلن. ہاں یہ بات رو استثناء ہے جدا ابھی سفر ری حالت میں ہو. عابری سبیلن جدا ابھی رستو پار کرے رہا ہو. حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ ابھی غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ابھی بیمار ہو، او علی سفرن یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا ابا میں سے کوئی شخص استنجے سے آئے ہوئے. غائط کہندہ المکان المنحط من الارض، او مکان جو کو زمین میں ہیٹھے پاسے ہوئے دھورے لاریں جاؤں. لیکن وہ پہلے زمانے اعتبار سے اب تو گھر گھر باتھ روم بنے گیا، وہ بھی غائط میں شامل ہے. استنجے سے آیا ہو. او لامستم النساء یا ابا بیویاں سے قربت کری ہوئے. فلم تجدوا ماء پچھے ابانا پانی نہیں ملے. فتیمموا صعیدا طیبا تو ابیں پاک زمین سے تیمم کرو جو یہ امت مت اللہ ری وڈی نعمت ہے. اور تیمم را طریقوں کی ہے فمسحوا فا بیانیہ ہے، یعنی آپ رے چہرہ اور ہتھاں متھے پھیر لیا کرو مٹی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وڈو معاف کرن ناڑو وڈو بخشن ناڑو ہے. سورت شروع تھی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ملا جلا تین قسم را مضامین تقوی رے اعتبار سے یہ صورت میں اللہ بیان فرمائے دے. وہ میں سے ایک قسم ہے دیانات، دین ری چیزیں، یعنی بندہ اور رب رے درمیان رے معاملات. اوپر اکثر آپسری معاملات رو بیان تھے ہوئے. ہمیں یہ مقامت پر دینی معاملات رے متعلق بعض حکام رو بیان ہے. اور خاص شان نزول اعتبار سے ایک مناسبت یہ سے بھی زیادہ جو کو رب تے قریب ہے وہ ہے کہ اوپر آیت میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ، شرک متے کرو اللہ رے ساتھ. ہمیں یہ روئی بھی اللہ ویوستہ کرے چلیں دے کہ بغیر ارادہ بھی شرک ری کوئی صورت صادر نہیں ہون کا پہ. جیسا کہ اسلام رے شروع میں شراب حلال ہونے وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں مہمان آنا شراب پلائیں دے. یہ دوران مغرب رو وقت آئے گیو تو حضرت علی رضی کرم اللہ وجہ نہ امام بنایو گیو. وہاں مدہوشی میں سورہ قل یا ایھا الکافرون میں یہ طریقے سے پڑھے نہ اعبد ما تعبدون، انہیں لفظ لا چھوٹے گیو جو کہ لفظ رے لحاظ سے توحید رے خلافت ہو، لیکن اے بغیر ارادہ تو یہ متى آئندہ واسطے آیت نازل تھی جکے میں نشیری حالت میں نماز پڑھن اور حقیقت میں نمازاں رے وقت نشہ لاؤن والی چیز استعمال کرن سے اللہ منع فرمائے چلیں دے. پچھے نماز رے یہ مسئلے رے ساتھ ہوئے سے متعلق بیجا مسائل بھی اللہ بیان فرمائیں دے.
جو کو ترجمے میں آپ سنے لیا۔ یہ آیت رے شروع رو حکم ہوئے وقت تو جدہ شراب حلال تھی، وہ رے حرام ہونے حکم کو آئے دو، بعد میں شراب حرام تھے گی، ہمیں نہ وہ نماز رے وقت جائز حلال ہے اور نہ نماز رے وقت رے علاوہ بھی، لہذا یہ آیت رو پہلو حصہ منسوخ ہے۔ جکے مرض میں پانی رے استعمال سے بیماری رے بڑھ جاؤنو یا ٹھیک ہونے مدت بڑھ جاؤنو ڈر ہوئے، اوے میں تیمم درست ہے۔ لفظ مرض میں بن صورتیں داخل ہوئیں کن تم مرضا، جکے شخص سے پانی ایک میل شرعی یا اوے سے اڑگو ہے، خواہ وہ شخص مسافر ہوئے یا مسافر نہ ہوئے، اوے نہ تیمم درست ہے۔ شرعی میل انگریزی میل سے تقریباً 1/8 زیادہ ہوئے دو، کیونکہ انگریزی میل 3520 ہتھار ہوئے دو، جدہ کہ شرعی میل 4000 ہتھار ہوئے دو۔ یہ بات یاد رکھے دو۔ اگر پانی دور کو ہے، بالکل قریب میں ہے، لیکن چڑسی ہے کونے، برت ہے کونے، جو کیسے وہ پانی کڈے چھڑے، یا کئی آدمی یا جانور رے خوف سے وہ پانی نیڑو جائے کو دو سکے، تو اوے ٹیم بھی تیمم جائز ہے۔ فلم تجدو ما انر عموم مجاز رے طور پر ہے، اور اوے سے اوپر والے بنا مسئلہ یہ میں شامل ہے۔ تیمم کیسے جائز ہے؟ ہر ایڑی چیز سے جائز ہے جو کو زمینی جنس سے ہوئے، اور زمینی جنس ہر وہ چیز ہے جو آگ سے نہیں جلے اور نہیں گڑے، لیکن چونو یہ سے مستثنیٰ ہے کہ وہ یہ رے باوجود کہ آگ میں جلے جاتو لیکن وہ سے تیمم درست ہے، اور رکھ مستثنیٰ ہے کہ باوجود ہے کہ وہ بھی نہ آگ میں جلے دی نہ گڑے دی، پھر بھی وہ سے تیمم جائز کو ہے۔ تیمم وضو اور غسل بنا رو جو کو تیمم تھے دو بنا رو ایک ہی طریقو ہے، صرف نیت الگ الگ ہے کہ وہ میں وضو رے قائم مقام ہونے خیال کیو جا دو، اور جو غسل ہوئے تو وہ میں غسل رے قائم مقام ہونے۔ تیمم میں بے ضربیں ہیں، ایک دفعہ بنے ہاتھ مارے تمام چہرے متھے ملیو جا دو، بیجی دفعہ بنے ہاتھ مارے کونیاں سمیت اڑکیاں سمیت بنا ہاتھا متھے یہ متھے ملیو جا دو کہ کوئی جگہ جان بوجھ کر ایڑی نہیں رہ جائے جگہ جگہ ہاتھ نہیں پجو ہے۔ آدمی اپنی اعتبار سے کوشش کرے، باقی معمولی جگہ کوشش کریں گے کہ کوئی ہاتھ نہیں ہر جگہ پجو ہے، پجاؤن کی کوشش کرے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ ہمیں تقوی را حکم تو اللہ تعالیٰ وری فروعات رو بیان ہے، دیانات معاملات، تو تقوی مواقع میں سے زیادہ تر باہمی معاملات اور بعض دیانات رو بیان تھے ہوئے، ہمیں مخالفین رہ ساتھ معاملات رو ذکر شروع تھے ہوئے، وہاں میں سے یہود سے دوستی توڑن کی غرض سے وہاں رے قبی اور وہاں ری جال سازی اللہ بیان فرمائے دے، اور مومنانہ یہودیہ سے الگ رہنو حکم دینے دے۔ وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ میں بھی اے مضمون مجملاً آئے چکے ہوئے، یہ اسی بھی وہ ربط ہے کہ وہ جگہ نعمت نہ چھپاؤن ذکر تو یہ جگہ نعمت رہ چھپاؤن ساتھ ساتھ کتاب ری تحریف عدلن بدلے چلن لفظ کچھ را کچھ، اور یہودیاں را جو کو چیلا ہماری دشمنی اور عداوت رو ذکر ہے۔ یہودیاں ری بعض برائیاں رو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائیں دے۔ الم تر الی الذین، اے مخاطب کہیں تو وہاں لوگانا کو جوئی رہے ہیں، یعنی ہمارا ایک کرتوت جوڑنے قابل ہیں، جو سو تو تعجب کر سو۔ اوتو نصیبا من الکتاب، جکانا اللہ ری کتاب دنی کتاب رو ایک حصو دنو گیو دو، یعنی توریت رہ علم رو ایک وڈو حصو ملیو ہے، توریت رو علم رکھیں دا، وہ باوجود کی کرتوت کریں دا، یشترون الضلالۃ، وہ لوگ گمراہی نہ اختیار کرے رہے ہیں۔ الضلالۃ سے مراد ہے کفر۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَصِدُّوا السَّبِيلَ، اور خود تو گمراہ ہوا تھیا ہی ہیں مگر وہ ہی چاہیں دا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کا بھی سدھے راستے سے علیحدہ تھے بیرا تھے جاؤ۔ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، یعنی ہماری طرح طرح دی تدبیریں
سورہ بقرہ سورہ عمران میں کئی بار مضمون گزر چکے ہوئے، اور اگر ابانا اجا تک ہمارے بارے میں خبر کو ہے واللہ عالم بِاعْدَائِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تو ابان یہ دشمنانہ خوب جانے دو، یہ واسطہ اللہ تعالیٰ بتائے چلنے، لہذا ہمیں تو وہاں سے ہوشیار رہو، وہاں سے بچو، اور ہماری مخالفت اور حال سنے، ابھی زیادہ فکر میں مت پڑے جاؤ کہ وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ ابان جو کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے، اللہ ابان جی مسئلیت رعایت رکھ سے رفیقن سے مراد یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ابان جو واسطہ کافی حامی ہے کہ ہماری ضرر رسانیاں سے تکلیفاں سے ابان جی حفاظت کر سے۔ میں ہمارا کرتوت کی ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اے لوگ جکانو ذکر ہینا تھے چکے ہوئے یہودیہ میں سے اور ہماری گمراہی رو اختیار کرن متھے آئے چکے ہوئے، وہ ہے گمراہی یشترون الضلالت آئے نا اوپر، وہ رو میں تفصیل ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ رے کلام یعنی توریت نا اوری جگہ سے بیجی طرف پھیرے چلندہ، الفاظ کچھ کا کچھ الفاظ رے اعتبار سے یا معنی رے اعتبار سے، وَيَقُولُونَ، اور عمر یہ گمراہی جکے میں بیجا سادہ ذہن لوگانہ پھنس جاؤن ممکن ہے، وہ پھنسے بھی سکے گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت کی کلمات کہنا سمعنا وعصینا، کہ اساں سنیو اور اساں بات کو منی، واسمع غیر مسمعن اور رائنا، یہ کلمات را بھی معنی ہے، ایک اچھا بیجا برا، اور وہ لوگ برو مطلب بھی تھا اور بیجا مطلب ظاہر کرتا کہ اساں جی مراد اچھا معنی ہے، یہ سے کئی مسلمان نہ دھوکے میں آئے، بعض ایڑا ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خطاب کرن بعید کو ہتو، چنانچہ سورہ بقرہ رے 30ویں معاملے میں مومنانہ لفظ رائنا استعمال کرن سے اللہ ممانعت فرمائے دے، یہ اعتبار سے یہودیہ اور یہ کلمات اور کہن ایک طرح سے بیجانا گمراہ کرن بھی ہے، خواہ محض الفاظ رے اعتبار سے ہوئے، لہذا یہ میں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ تائیں چاہیندہ کہ ابھی راستے سے بھٹکے جاؤ، ہمیں سمعنا وعصینا رو ترجمہ ہے کہ اساں سنیو اور منیو کونے، یہ رو اچھو مطلب تو ہے کہ اساں تاجو ارشاد سنے لیو تین جو کو بات نبی کہی، اور تاج کئی مخالف رو قول جو اسانا بہکا تو وہی بات اسے منع کونے، اور برو مطلب یہ رو کی یہ ہے کہ اساں تاجی بات نہ تو سنے لی مگر اسے ہوئے مطلب عمل کو کرا، مراد ہماری اے ہوتی، اور مسلمانانہ سادہ لو مسلمانانہ ذہن بھٹکون واسطہ کرتا کہ اساں جو مقصد یہ ہے کہ اساں تاجی بات سنی اور منی کونے، یہ رو ایک مفہوم ہے کہ سنی اور منی کونے، سمعنا قولک وعصینا غیرک، یہ بھی یہ مفہوم ہے کہ بیجان یہ اساں بات منی کون تاجی بات ہی سنی اور منی، لیکن دل میں ہماری نیت ہوتی سمعنا قولک وعصینا امرک، مگر وہ اسوں مت عمل کو رہا ہوں، واسمع بیجو کلمہ واسمع غیر مسمعن جو لفظی ترجمہ ہے کہ تو اساں جی بات سن اور خدا کرے تینا کوئی بات سنائی نہیں جا، وہ رو ایک ارتھ بڑھیا بھی ہے کہ تینا کوئی مخالف اور تکلیف والی بات نہیں سنائی جائے، بلکہ تاجو ایڑو ہی مرتبہ بلند رہے کہ تو جو بھی بات فرمائیں کلے اوورے جواب میں موافق بات ہی سنائیں، تکلیف دینے والی باتیں نہ کوئی نہیں سنائے، اور برو مطلب یہ ہے کہ تینا کوئی موافق اور خوشی والی بات سنائی نہیں جا، بلکہ تو جو کو بات کہیں وہ مخالف جواب ہی تاج کن میں پڑے، نو ہی نہ یا مخالف بات ہی سنن تے نہ ملے، یقولون سمعنا واسمعنا وراعنا، راعینا کہتا یہ ہوں بارے میں بتا چکے ہوں خلاصے میں، راعینا لیم بالسنتہم، آپری زبانانا پھیرے کر، پھیرے کہتا لاعینا، آپری زبانانا تحقیر رہ لہجے سے توقیر رہ لہجے تیرے طرف پھیرے، اور وطعنن فی الدین، اور دین میں تانا زنی اور تحقیری نیت سے، کیونکہ راعینا زبان نہ ذرا تھوڑی پھیری
تو عربی زبان میں اگر مانا تھے جائے اساں جا گواڑ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہ لوگ زو ماناڑا الفاظ رہ بجائے اے الفاظ کہتا سمعنا واطعنا، اساں سنیو اور بات منی، وسمع اور تم بات سن، ونظرنا اساں مت نظر عنایت کر، لکان خیر لہم تو بات ہمارے واسطے بہتر ہوتی، واقوم اور ہمارے واسطے سیدھی ہوتی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ اوانا اڑگا کرے چھڑے دے اوارے کفر کی وجہ سے آپ کی رحمت سے، فلا یؤمنون الگا کہہ اعتبار سے کریں دے، فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا وہ ایمان کو لے آئیں مگر تھوڑو ایمان، اور تھوڑو ایمان چلے اپنے مکمل ایمان چل سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائندہ انہارے بارے میں فرمائندہ جو کو اللہ رے علم میں کفر مت مرن آلا تھا، لہذا نو مسلم آرے ایمان لاؤن سے کوئی شبہ تے کو سکے، اور جو ایمان لے آدو اگر وہ کئی وقت میں بے ادبی اور نافرمان بھی کرے چکے ہوئے لیکن وہ سے جنا وہ باز آئے گیو تو وہ کل عدم تھے گیو، یہ طریقے سے بے ادبی رو لعنت رو واسطے سبب تھیون اور لعنت رو کفر رو واسطے سبب بن جاؤن، یہ میں کوئی برائی اور مخالفت لازم کو دیا۔ اور اے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں دے کہ یہاں بیجا کلمات رو کان بہتر ہو دو، اگر ہوئے ساتھ ایمان لاؤن رو بھی اعتبار کی جا تب تو بہتر ہون ظاہر ہے کہ نیک اعمال مت مومن نہ آخرت میں ثواب مل سے، اور اگر وہ قید نہیں لگائی جائے تداں بھی بہتر ہو تو دنیا رہے اعتبار سے کہ تہذیب اور شائستگی اچھی چیز ہے مخلوق رہ نزدیک، وہ نہ تو کوئی بھی کہے یہود نصارہ بڑھیا الفاظ کہے بڑھیا طریقے سے کہے عزت دے تو وہ رسپیکٹ دے تو وہ نہ تو منن کھپے، اور اگر آخرت رہ اعتبار سے لیے جائے تو ثواب رہ اعتبار سے کوئی بلکہ عذاب ہلکو کرنے اعتبار سے اسے، کیونکہ قرآن حدیث سے یہ بات یقینی طور پر سمجھی جائے اور معلوم تھے رہی ہے کہ آپس میں کفار رہ عذاب میں بھی فرق اسے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے او لوگو جکانا کتاب دنی گئی ہے، آمینو ابھی اوے کتاب مت ایمان لے آؤ، بیما نزلنا جکینا اساں اتاری ہے، مصدقا لما معکم او کتاب ایڑی حالت مت ہے کہ وہ سچ بتلا دی وہ کتاب نہ جو کو اباں کنے یعنی تورے تری تصدیق کرے دی، من قبل یہ سے مور کہ اسیں چہرہ نہ بالکل مٹائے ڈچنا، فنردہا اور اواں نہ اواری الٹی جانب دی طرح بنائے چھنا، او نلعنہم یا اسیں اواں پر اواں مت ایڑی لعنت کراں جیڑی لعنت اساں اصحاب سبت ہفتاڑا مت کری دی سنیچرانا ڈے مت کری دی، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ رو حکم پورو تھے ہی رہ دو۔ اوپر والی آیت میں یہودیہ را کفر اور اسلام رہ جھٹلاؤن بیان تو تعریف اور تمسکر بیان تو ہمیں اوانا خطاب رہ طور پر اوانا مخاطب کرے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ تصدیق کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرائے رہی ہے۔ ورنہ چہرہ نہ نقش و نگار مٹلائے اور شکل و صورت اللہ تعالیٰ باجی مسکر سے چہرو بالکل مور ہے تو گدی کی طرف چہروں کے دیش سے نصری طرف اے نردہ علی ادبارہا صفا چٹ کرے چرسیں چہرو بالکل ایڑو تھے جیسا جیڑ طریقے سے نس یہی مراد ہے، او نت مسے وجوہن فنردہا یعنی اواں چہرہ نہ اسیں بالکل نساری طرح کرے چرساں نقش و نگار آنکھ نک وغیرہ بالکل مٹے جاسے اور اواں چہرہ نہ اواری الٹی جانب ری طرح اسیں بنائی چرساں یعنی گدی ری طرح، اور نلعنہم یا اسیں اواں مت لعنت ایڑی خاص قسم ری کرساں جیڑے طریقے سے اساں لعنت کری تھی سنیچرہ ڈنا مت یہودیہ میں گزرے چکیا ہیں جکانو ذکر سورہ بقرہ 16 معاملے میں آئے گزرے چکے ہیں، یعنی اواں ری طرح اواں نہ بھی بندر ری شکل بنائی چرساں،
اور اللہ تعالیٰ رہ جنا چاہ دو تو تھے رہ دو اوے میں کوئی دیری کو ہے وکان امر اللہ مفعولا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ یہ بات نہ تو بخشے کونے کہ ہوئے رحسات کہیں نہ شریک قرار دیو جا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور ہوئے علاوہ اور جتا گناہ جکر واسطہ منظور اسے اللہ گناہ بخشے چل سے. ومن یشرک باللہ اور جکو شخص اللہ رے ساتھ شریک ٹھہرا دو فقد افترا اسمن عظیمہ او وڈے جرم کرناڑو ہوئے دو مرتکب ہوئے دو. اوپر آیت میں ایمان نہ لاؤن مت دھمکی ہوتی ہے تو وعید را بعض مستحق آخر میں بخش بھی دیا جائیں دا جیسے احتمال تھے کہ شاید یہ مذکورہ لوگ بھی بخش دیا جائیں. یہ واسطے آگے اللہ تعالیٰ بتا دو کہ یہاں لوگانہ کفر وجہ سے بخشش کو تھے اور یہاں میں یہود مت وہاں رہے یہ قول رہے سلسلے میں رد بھی یہ سیغفر لنا یہود کہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مغفرت ہے کہ وہ اسے آنا جلدی بخشے چل سے یہود کہا تھا اللہ تعالیٰ اوہری تردید ہے شرک اور کفر بخشیوں کو جا. قرآن حدیث رہ مطابق اے مسئلو شریعت رہ لازمی اصولہ میں سے اگر شرک اور کفر بنے ناقابل معافی جرمیں اور یہ جگہ اللہ صرف شرک کو ذکر فرمائیں دے حالانکہ کفر بھی قابل ذکر ہے خاص طور سے موقع محل رو تقاضو ہے کیونکہ اوپر سے یہودیہ رہ کفر و ذکر تھے روئے. شرک آپ رہ ظاہری معنی مت ہے ذکر آیت نمبر 36 ذیل میں آئے چکے اور یہ آیت میں صرف شرک رو ذکر ہے بیجی آیاتہ میں کفر و ذکر ہے اور بعض میں بنا رو ذکر ہے اور یہ ضروری تھوڑی کہ ہر آیت میں بنا رو ذکر ہو لہذا مراد اس سے شرک اور کفر بھی نہیں ہے. مشرک را بے معنی ہوئے تھا ایک حقیقی ذکر اوپر ذکر تھے بیجو معنی مطلق کفر ذکر میں شرک بھی شامل ہے. روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی منقول ہے اور بہت آسان ہے کہ کفر اور شرک بھی نہیں ایک ہی چیزیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. یہ مخاطب تے ہوا نہ کو ڈٹھا جو آپ رے آپ نہ بہت پوتر بتائیں دا بلکہ اللہ تعالیٰ جکے نے چاہ تو پوتر بنا ولا یظلمون فتیلا اور وہاں مت ڈورے رے برابر بھی ظلم کو تھے. انظر دیکھو تو صحیح کیف یفترون علی اللہ الکذب اے لوگ اللہ مت کیڑو جھوٹو کپورو لگائیں دا تہمت لگائیں دا وکفا بھی اسم مبینہ اور یہی بات کھلم کھلا مجرم ہونے واسطے کافی ہے. یہودیاں رے آپ رے پوتر ہونے جو کو دعوو ہتو اللہ تعالیٰ وہ دعوے نہ پھسڈی ثابت کریں دے کہ ہمارا دعوت تعجب رے قابل ہے خود نہ پوتر بتائیں نہ مقدس بتائیں نہ ہمارے بتاؤن سے کی تھے تو بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ پوتر بنا. البتہ اے معاملو قرآن کریم میں بار بار آئے چکے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانانہ مقدس بتائے چکے ہوئے جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں اشقا یعنی کافر مقابلہ میں مومن نسبت فرمائیں دے اللہ تعالیٰ قد افلح من تزکا وہ شخص کامیاب تھے گی جکے تزکیے رو راستو اختیار کریں دے لہذا وہی مقدس حسین ہے کہ کفر کرن آڑا جیسے کہ یہود ہیں اور یہاں یہودیاں نہ قیامت رہی یہ جھوٹے دعویٰ مت ہے جکر و مقصد کفر نہ ایمان قرار دینا ہے. آپ رے آپ نہ پوتر بتائے ماڑوا نہ آ گیا وہاں مقصد یہی ہوتا کہ ماڑو اساں بھی مومن سمجھیں سزا تھی سے یہ سزا میں وہاں مت ہے دھاگرے برابر بھی ظلم کو تھے یعنی وہ سزا ہمارے جرم سے زیادہ کو ہے بلکہ ایڑ جرم مت ہے ایڑی ہی سزا مناسب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ مقرر فرما رہے کہ ذرا جو تو صحیح کہ یہ دعویٰ میں یہ لوگ اللہ پر کیڑی جھوٹی تہمت لگا رہی ہیں کیوں رہے کفر رہے باوجود ہے کہ مقبولیت رہا مدعی ہے اللہ نزدیک سے قبول ہے حالانکہ کفر اللہ نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے. اور یہاں رہے یہ بتاؤں سے تو لازم آئے رہی ہے
کہ کفر اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے، حالانکہ یہ چیز قطعاً کوئی علامت تہمت ہے۔ انظر کیف ہے، یہ جگہ ایک تفسیری نقطہ سنے لیو، اگر کہیں نہ شبہ تھے کہ جڈا مومن نہ اللہ تعالیٰ پوتر بنائیں دے، لہذا کئی نہ آپرے آپ نہ یا بیجے نہ حسن جن سے مقدس کرنی شریعت میں ممانت کی ہیں، لا تزکو انفسکم ممانت آئی ہے۔ وہ جواب ہے کہ ممانت 3 وجہ سے ہے، رکاوٹ جو آئی ہے۔ ایک تو یہ وجہ سے ہے کہ گھنوں ترو آپری تعریف جو کو آدمی بخان کرے دو وہی وجہ رہتی کبر، تو حقیقت میں یہ ممانعت تکبر رہی ہے، جکری بنیاد پر وہ آپ را گن گائے رہے۔ بیجو خاتمہ رو حال صرف اللہ نہ معلوم ہے کہ تقدس پوترائی مت تھی سے یا کو تھی سے، یہ واسطے مطلق ایڑو دعوی کرن اور خوف اور تقوی کے خلاف ہے۔ تیجو یہ ہے کہ اے دعوی سے اکثر سونا لانا وہم تھے جادو کہ اے تمام عیبہ اور تقاضا سے بالکل پاک ہے اور تمام وجوہ سے اللہ کے نزدیک مقبول ہے، حالانکہ عام طور سے بندوں کچھ نہ کچھ غلطیاں، خطاؤں اور بھول چوک میں مبتلا ہوئے دو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویری یہ قدر قرب اور قبول میں کمی ہوئے دی، یہ واسطے کذب اور جھوٹ تھے، اور کدے ہوئے سے بیجانا گھمنڈ بھی تھے جاتو، اور اگر یہ عوارض نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتاں اظہار طور پر اجازت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔